سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف نے، جن کو ڈیلی میل نے علی عمران کے نام سے لکھا تھا، انہوں نے لندن کی ہائی کورٹ میں اب باقاعدہ طور پر جو ڈیلی میل نیوز پیپر ہے اور اس کے جو رپورٹر ہیں ڈیوڈ روز، ان کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو ایکسکلوسیولی ہمیں پرٹیکولرز آف کلیم ملے ہیں، ان میں بہت انٹرسٹنگ جو حقائق سامنے آئے، لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جو علی عمران کے جو وکیل ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سینئر رہنما اور جو پی ٹی آئی لندن کے سابق صدر بیرسٹر وحید الرحمان میاں ہیں، جو یہ کیس لڑ رہے ہیں علی عمران کے بہاف پر، جو لندن ہائی کورٹ میں یہ کیس لانچ ہوا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے جو برطانیہ کے سینئر رہنما وحید الرحمان میاں وکیل ہیں، شہباز شریف کے جو داماد ہیں علی عمران علی یوسف جن کا نام ہے لیکن علی عمران کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، ان کے جو ڈیلی میل نیوز پیپر ہے اس کے خلاف جو کیس فائل ہوا ہے۔ شہباز شریف آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے انہوں نے اس کیس کا آغاز کیا تھا۔ شہباز شریف کا کیس جو مشہور ڈیفیمیشن لا فرم ہے کارٹر انہوں نے شروع کیا تھا ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کے خلاف، اور اب علی عمران 1 سال کے بعد جو 1 سال کی جو آرٹیکل پبلش ہونے کے بعد انہوں نے اس کیس کا جو آغاز کر دیا ہے۔ جو علی عمران نے جو پرٹیکولرز آف کلیم ایشو کیا اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 5 لاکھ پاؤنڈ یعنی $500,000 کے وہ ڈیمیجز انہوں نے مانگے ہیں اخبار سے، اور انہوں نے اس کے علاوہ مطالبہ کیا ہے کہ اخبار ان سے معافی مانگے، آرٹیکل ختم کرے، اور انجنکشن ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ایشو کی جائے ڈیلی میل کے خلاف کہ وہ مستقبل میں ان الزامات کو نہ دہرائیں۔ یہ جو کیس ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو پاکستان میں بہت بڑی بحث ہوئی ہے، جب یہ سب سے پہلے یہ الزامات لگے تھے، ڈیوڈ روز نے جو آرٹیکل لکھا تھا اور جس میں اس کا ٹائٹل تھا کہ کیا شہباز شریف کی جو فیملی ہے انہوں نے ڈی ایف آئی ڈی یعنی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ ہے جو برطانیہ پاکستان کو ایڈ دیتا ہے، فورن ایڈ دیتا ہے، کیا سوال یہ انہوں نے کیا تھا کہ شہباز شریف کی فیملی نے برطانیہ کی جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے کیا انہوں نے اس سے خردبرد کیا؟ کیا شہباز شریف کے جو داماد نے جو علی عمران ہے انہوں نے کیا $1 ملین کا جو پیسہ ہے وہ انہوں نے رشوت کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں لیا یا نہیں؟ اور انہوں نے پھر ڈیوڈ روز نے جو ایک برج قائم کیا تھا جس میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ایکچولی جو وہ پیسہ ہے اس کے بینیفیشری شہباز شریف ہیں اور وہ شریف فیملی ہے، جس کی بنیاد پر شہباز شریف نے کیس لانچ کیا تھا۔ اور پھر اب عمران علی یوسف نے بھی جو اپنا الگ سے وہ اخبار کے خلاف انہوں نے یہ کیس شروع کر دیا ہے۔ جو انہوں نے جو پرٹیکولرز آف کلیم ہے اس میں انٹرسٹنگ جو کلیم سامنے آیا ہے، عمران علی کا یہ کہنا ہے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں وہ غلط تھے، وہ سیاسی تھے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، جن کا مقصد شہباز شریف کی ریپوٹیشن کو متاثر کرنا تھا، ان کی اپنی ریپوٹیشن کا متاثر کرنا تھا۔ ڈیلی میل نے یہ کہا تھا کہ جو ارتھکویک جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس کے لیے برطانیہ نے جو اس وقت امداد دی تھی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے، پرویز مشرف کا وہ زمانہ تھا، لیکن وہ جو ایڈ تھی اس کو اس وقت مینیج کر رہا تھا پاکستان میں ارا جسے کہتے ہیں ارتھکویک ریکنسٹرکشن اینڈ ری ایبلیٹیشن اتھارٹی۔ الزام یہ تھا کہ جو ارا کے جو اس وقت کے ایک سینئر آفیشل تھے اکرام نوید، انہوں نے تقریباً $1.5 ملین کی خردبرد کی تھی۔ اس کے بعد جو اکرام نوید ہیں انہوں نے پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی پوچھ گچھ ہوئی، جو ان کے ساتھ انویسٹیگیشن میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پیسے خردبرد کیے تھے اپنی کیپیسٹی میں، اور ان جو £1.5 ملین تھے ان £1.5 ملین میں سے تقریباً £1 ملین جو ہیں وہ انہوں نے بعد میں جو پراپرٹی خریدی تھی جو انہوں نے شفٹ کیے علی عمران کے اکاؤنٹس میں۔ یہ کنیکشن تھا جس کی بنیاد پر اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ علی عمران نے باقاعدہ طور پر وہ بینیفیشری ہیں وہ جو کرپشن کا پیسہ ہے اس سے، اور جس کی بنیاد پر وہ پورا آرٹیکل لکھا گیا تھا، یہ وہ دعویٰ ہے۔ لیکن علی عمران نے جو اپنا کلیم ایشو کیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہ پیسے ضرور لیے تھے لیکن ان کو یہ قطعاً پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈی ایف آئی ڈی کے پیسے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی جو ان کو جو انہوں نے ایک جو پورا فلور بیچا تھا اس میں وہ ان کے یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ چیک کرتے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، لہٰذا ان کی جو صرف ایک بزنس ڈیل تھی جو انہوں نے کی اور وہ سارے اس میں جو قانونی لوازمات تھے وہ پورے ہوئے، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے برطانیہ کی جو امداد ہے وہ چوری کی یہ غلط تھی۔ ڈیلی میل نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کو برطانیہ بہت بڑا ایماندار اور پوسٹر بوائے سمجھتا ہے کہ ڈی ایف آئی ڈی کی جو ایڈ ہے اس کا صحیح انداز میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعویٰ یہ کیا گیا تھا
کہ یہ جو ایڈ ہے یہ اس کا ایکچولی غلط استعمال ہوا اور برطانیہ کے جو پیسے ہیں اس کے خرد برد ہوئی ہے۔ ڈیوڈ روز نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، جہاں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو اس وقت جو مختلف پاکستان کی جیلیں ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وٹنسز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹیز کے حوالے سے اور جو دیگر کلیمز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ شہزاد اکبر سے ملے جو اکاؤنٹیبلٹی کے منسٹر ہیں، اب ان کے وہ انٹیریئر میں ان کی پروموشن ہوئی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ملے، انہوں نے ان کی ہیلپ کی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو سٹوری ہے وہ فیکٹس ہیں، وہ صرف اور صرف فیکٹس ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ جو آج ہمارا رابطہ ہوا ہے یہاں پر ڈیلی میل سے، ڈیلی میل نے یہ کہنا ہے کہ وہ جو الزامات ہیں، وہ جو سٹوری تھی وہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں اور وہ اس کو ویگرسلی ڈیفینڈ کریں گے اگر یہ ٹرائل پر جاتا ہے یہ سارا معاملہ۔ یہ ہے سٹانس ڈیلی میل کا۔ ڈیوڈ روز کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر تو ٹرائل پر یہ جو پورا کیس گیا تو وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ عمران علی کا جو کیس ہے یہ جو اب وہ سامنے لائے ہیں، یہ ایک اس حوالے سے اہم ہے کہ شاید ڈیلی میل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران علی بھی اس کیو میں آئیں گے، چونکہ جو آرٹیکلز میں جو اس وقت جو جس طرح کی پبلسٹی ہوئی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عمران علی شاید ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کیس کو آگے کورٹ میں نہیں لے جانا چاہتے، لیکن انہوں نے جو کلیم ایشو کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو نقصان ہوا، ان کی جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں ان کو نقصان ہوا، جو ان کی حد کے عزت ہوئی ہے، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الزامات ہیں ان کی کور غلط ہے، انہوں نے کرپشن نہیں کی، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ جو کلیم ایشو کیا ہے انہوں نے کورٹ سے یہ بھی کہا ہے کہ جلد از جلد ٹرائل کا ٹائم دیا جائے تاکہ ایک جو انڈیپینڈنٹ جو جج ہیں وہ ڈٹرمن کر سکیں کہ کیا ان کے اوپر الزامات صحیح تھے یا غلط ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے رہنما وحید الرحمان سے ہمارا رابطہ ہوا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ علی عمران کے وہ وکیل ہیں، انہوں نے کیس لانچ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ بے قصور ہیں، انہوں نے کسی بھی حوالے سے غلط نہیں کیا۔ وحید الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ قانونی معاملہ ہے اور قانونی معاملے میں وہ اپنے کلائنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس بات کی ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ یہ کیس جیتیں، تاکہ جو میڈیا ہے اس میں اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی کے اوپر کبھی بے بنیاد الزامات نہ لگیں، یہ الزامات لگیں بھی تو ان کے اس نوعیت کے نہ ہوں کہ وہ ان کے اوپر کسی بھی حوالے سے ان کا کچھ اس میں فیکٹس نہ ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علی عمران کا وہ ایک سٹرانگ کیس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے کیس کو اسیس کیا اور اس کے بعد انہوں نے اب اس کو وہ لندن ہائی کورٹ لے گئے ہیں۔